ہاں ہے سکینہ ہائے غازی ہے سکینہ ہائے غازی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ یہ مقام جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے نہر علقمہ کہا جاتا ہے۔ نہر علقمہ کہنے کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، آواز میری آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کیونکہ عباسیوں کا جب دور تھا تو جو نہر فرات، اصل فرات ہے جو، ٹھیک ہے، اس کو پورا پاٹ دیا گیا تھا، سب مٹی ڈال دی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو واقعہ کربلا یہاں رونما ہوا تھا تاکہ اس کو جھٹلایا جا سکے، اور ایک بار نہیں بلکہ کئی بار یہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو ایک بادشاہ تھا کہ جس کا نام تھا علقمہ، ٹھیک ہے۔ جب اس کو یہ حقیقت پتہ چلی کہ یہاں نہر فرات ہوا کرتی تھی اور اس کو پاٹ دیا گیا ہے، تب اس نے اصل جو نہر فرات ہے وہاں سے یہ کہیے کہ آپ ایک نہر چھوٹی سی کاٹی ہے اور اس کو پھر اس نے جو ہے علقمہ نام دیا ہے، ٹھیک۔ علقمہ نام دینے کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کیونکہ نہر اس میں عربی میں کاٹنے کو کہتے ہیں علقمہ، ٹھیک ہے، عربی میں کاٹنے کو کہتے ہیں علقمہ، اسی لیے اس نہر کو نہر علقمہ کہا گیا ہے، جبکہ اس میں پانی نہر فرات کا ہی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جس بادشاہ نے یہ فعل انجام دیا تھا اس کا نام تھا علقمہ، اس لیے اس بادشاہ کے نام پہ اس کو نہر علقمہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت میں جو جنگ ہوئی تھی جس پانی کے اوپر، وہ پانی یہی تھا، اسی اس پہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو مخیم ہے، جہاں خیمہ گاہ ہے، یہ بالکل اس کی اپوزٹ وے میں ہے۔ پہلے امام حسین کا حرم پڑے گا، پھر اس کے پیچھے جو مخیم ہے، تو مخیم سے لے کے اور یہاں تک کا فاصلہ اگر آپ طے کریں تو کم سے کم اگر پیدل آئیں گے تو 20 منٹ کا فاصلہ ہے، 20 سے 25 منٹ کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سامنے آپ مقام دیکھ رہے ہیں، یہ مقام امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ہے۔ تاریخ میں یہ بات رقم ہے اور علماء کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ اسی مقام پہ آخری امام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، ٹھیک۔ جب آخری امام آیا کرتے تھے امام حسین کی زیارت کے لیے تو آپ اسی پانی سے وضو کرتے تھے، اسی پانی کو اپنے سر پہ ڈالا کرتے تھے اور پھر پیدل جو ہے امام حسین کے یہاں جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مقام امام زمانہ ہے، میں دو بات آپ کے سامنے ان سے متعلق عرض کر دوں کہ جس وقت امام کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے امام جو ہے وہ مکے میں جائیں گے اور کعبے کی چھت پہ جا کے جو ہے وہ خطبہ پڑھیں گے، سب آپ لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں سے پھر جو دوسرا امام کا قیام ہوگا وہ مدینے جائیں گے۔ کسی کو پتہ ہے مدینے کیوں جائیں گے؟ مدینے جائیں گے تاکہ اپنی جدہ کی قبر پہ جا کے ان کو ان کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا پرسہ دے سکے۔ جب امام ان کو ان کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا پرسہ دیں گے، محسن جو شہید ہوئے تھے ان کا پرسہ دیں گے، پرسہ دینے کے بعد امام کا تیسرا قیام جو ہوگا وہ ہوگا کربلا کا قیام۔ امام ذریحہ امام حسین پر آئیں گے، ذریحہ امام حسین پہ آنے کے بعد خود بخود باعجاز دروازے کھلیں گے زری کے اور امام زری میں داخل ہوں گے۔ زری میں داخل ہونے کے بعد باعجاز اپنے دونوں ہاتھ امام حسین کی زری میں داخل کریں گے اور ایک ننھا سا لاشا برآمد کریں گے۔ وہ ننھا سا لاشا عزیزان گرامی کسی اور کا نہیں بلکہ 6 ماہ کے علی اصغر کا ہوگا۔ اس لاشے کو بلند کر کے ایک صدا دیں گے ہمارے آخری امام۔ وہ صدا یہ ہوگی کہ بے ای ذنب قتلت بے ای ذنب ذبحت، اس ننھے سے لال کا کیا قصور تھا کہ اشقیاء نے اسے ذبح کر دیا، اس ننھے سے لال کا کیا قصور تھا کہ اسے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اور مسلمانوں سے یہ سوال کریں گے اور روتے روتے امام حسین کی وہ زیارت کریں گے۔ دوسرا مقام آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ یہ دونوں ہاتھ بنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ایک علم ہے جس پہ لکھا ہے یا بقیت اللہ۔ یہ دونوں مناسبت کی عکاسی کرتا ہے۔
جو یا بقیت اللہ لکھا ہوا ہے یہ آخری امام کی مناسبت سے لکھا ہوا ہے، اور جو دونوں ہاتھ ہیں وہ ہاتھ عزیزان گرامی کسی اور کے نہیں بلکہ مولا عباس کی شبیہ ہے۔ اس لیے کہ جب مخیم سے خیمہ گاہ سے مولا عباس نہر فرات کی طرف آئے تھے تو ایک نہیں دو نہیں بلکہ 40,000 تیر انداز نے مولا عباس کا راستہ روکا تھا، اور 40,000 جو تیر انداز تھے وہ یہی تھے کیونکہ فرات پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور 40,000 تیر انداز یہیں کھڑے ہوئے تھے، اور سب کا نشانہ صرف ایک اکیلا عباس تھا۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی مولا عباس نے مخیم سے اس نہر کا رخ کیا ہے تو اس طرح سے فوج اشقیہ بھاگی ہے جیسے شیر کو دیکھ کے بکریاں بھاگا کرتی ہیں۔ آخر کار مولا عباس نہر پر آئے، آنے کے بعد دریا کو گھوڑے کو دریا میں ڈالنے کے بعد مولا عباس نے ایک جملہ کہا، اپنی سواری سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں اشرب الماء، اے میری سواری جیسے تیرا آقا پیاسا ہے ایسی تو بھی پیاسا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو پانی پی لے۔ اشرب الماء، اے میری سواری تو پانی پی لے۔ عجب نہیں اس سواری نے زبان بے زبانی سے مولا عباس یہ کہا ہوگا، اے میرے آقا، ارے جس کا آقا 3 دن سے بھوکا ہو پیاسا ہو اس کی سواری کیسے پانی پی لے۔ الغرض امام حسین نے مولا عباس نے مشق کو بھرا۔ اب مولا عباس کی صرف اور صرف تمنا یہ ہے کہ یہ پانی کسی طرح سے جناب سکینہ تک پہنچ جائے، لیکن جس طرح سے 40,000 تیر انداز نے پہلے مولا عباس کا راستہ روکا تھا ویسے ہی لاکھوں کی تعداد میں فوج نے مولا عباس کا راستہ روکا، اور بس سب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے پانی کو خیمے تک پہنچنے سے روک لیں۔ آخر کار وہ وقت بھی آیا کہ ایک تیر مولا عباس کی مشق پہ لگا، وہ پانی کہ جو جناب سکینہ کے لیے مولا عباس نے بھرا تھا وہ پانی بہہ گیا۔ پانی کے بہتے بہتے مولا عباس کی آس بھی ٹوٹ گئی، اپنے گھوڑے کو موڑتے ہی اپنے گھوڑے کو فوج کے حوالے کیا۔ اب کوئی تیر مارتا ہے، کوئی جلتی خاک مولا عباس کے اوپر پھینکتا ہے۔ جب گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکے تو ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین کی طرف آنے کے بعد کہا، آقا ارے اپنے غلام کا آخری سلام قبول کیجئے۔ بس اس آواز کا سننا تھا، امام حسین نے اپنی کمر کو پکڑ لیا، اے بھیا عباس، ارے تمہارے جانے سے حسین کی کمر شکستہ ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہاں ہائے سکینہ۔ یا